بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ عباسی خلیفہ کے تیسرے خلیفہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المنصور کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو میں خلافت عباسیہ کی تشکیل میں اس تاریخی شخصیت کے اثرات اور شراکت کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے علم و فہم کو عام کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المنصور اپنے رجائی نام المہدی، وہ جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، وہ تیسرے عباسی خلیفے تھے جس نے 775 سے لے کے 785 میں اپنی وفات تک حکومت کی۔ عیسوی میں ہمیمیہ جدید دور کے اردن کے 45 المہدی 744 یا 745 کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام اروا اور والد کا نام المنصور تھا۔ جب المہدی 10 سال کے تھے تو ان کے والد دوسرے عباسی خلیفہ بنے۔ جب المہدی جوان تھے، ان کے والد کو المہدی کو اپنے طور پر ایک طاقتور شخصیت کے طور پر قائم کرنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ دجلہ کے مشرقی کنارے پر المنصور نے مشرقی بغداد کی تعمیر کی نگرانی کی، جس کے دل میں ایک مسجد اور شاہی محل تھا۔ اس علاقے میں تعمیرات کے لیے بھی برمکیوں نے بہت زیادہ مالی امداد کی اور یہ علاقہ رصافہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اطلاعات کے مطابق وہ لمبا، دلکش اور سجیلا جوان تھا۔ اس کی جلد 3 لمبے ماتھے اور لہراتے بال تھے۔ وہ عورتوں سے محبت کرتا تھا۔ جب وہ 15 سال کے تھے تو المہدی کو خراسان میں عبد الرحمن بن عبد الجبار ازیدی کی بغاوت کو شکست دینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے طبرستان کے گورنر اصفہ بدھ کی بغاوتوں کو بھی شکست دی اور خراسان میں اس کے 70,000 سے زائد پیروکاروں کا قتل عام کیا۔ ان مہمات نے طبرستان کو، جو خلافت کے اندر صرف برائے نام تھا، مضبوطی سے عباسیوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ 762 عیسوی میں المہدی رے میں مقیم عباسی خلافت کے مشرقی علاقے کا گورنر تھا۔ یہیں وہ الخزور، جس کا ترجمہ بانس ہے، سے محبت ہوگی، جو برات کے ایک سپہ سالار کی بیٹی تھی۔ 770 عیسوی میں کے قریب المہدی کو امیر الحج مقرر کیا گیا۔ الخزرون مہدی کو ان کے والد نے تحفے میں دیا تھا۔ المہدی کے والد المنصور کا انتقال 775 میں مکہ جاتے ہوئے ہوا تھا۔ پھر تخت المنصور کے منتخب جانشین اس کے بیٹے المہدی کے پاس چلا گیا۔ مروزی کے مطابق یہ مستقبل کی معیارات کے مطابق عباسی خلافت کے خون آلود جانشینی، ترتیب اور سجاوٹ کا نمونہ تھا۔ المہدی، جس کے عرفی نام کا مطلب ہے صحیح رہنمائی کرنے والا یا فدیہ، اس وقت خلیفہ کا اعلان کیا گیا جب ان کے والد بستر مرگ پر تھے۔ ان کے پرامن دور نے اپنے پیشراؤں کی پالیسیوں کو جاری رکھا۔ مہدی نے اپنی حکمرانی کا آغاز کئی سیاسی قیدیوں کو رہا کر کے مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کی توسیع اور سجاوٹ اور حجاج کرام کے لیے چشمے اور چوٹی کی تعمیر سے کیا۔ اس نے میل سروس کو بڑھایا، اپنی خفیہ سروس کو بڑھایا، شہروں کو مضبوط کیا اور عدالتی تقرریوں میں اضافہ کیا۔ ان کا خیراتی کام بھی متاثر کن تھا۔ خلافت میں انہوں نے آریوں کے ساتھ میل جول المہدی کے دور حکومت میں ہوا۔ پرمکید خاندان، جس نے ابو العباس کے دور سے بطور وزیر خلفہ کو مشورہ دیا تھا، نے المہدی کے دور حکومت میں اور بھی زیادہ اختیارات حاصل کیا اور عباسی ریاست کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے خلیفہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ المہدی کی بیٹی لونڈی جب وہ شہزادہ تھا تو محیط تھا۔ 759 اور 760 میں
اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا جو بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ ایک اور لونڈی رحیم تھی جو اس کے سب سے بڑے بچ جانے والے بچے عباسیہ کی ماں تھی۔ ایک اور الخرزور بنت عطا تھی، وہ خلیفہ الہدی اور ہارون الرشید کی والدہ تھی۔ اس کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام عیسیٰ تھا، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام بنوکا یا بنوجا تھا۔ وہ مکہ میں پیدا ہوئی اور جو ریش میں پرورش پائی۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، مسلسل اور اسما، اور ایک بھائی حطریف۔ وہ المہدی کی پسندیدہ بیوی تھی۔ 761 میں المہدی نے خراسان سے واپسی کے بعد اپنی پہلی بیوی کے طور پر رائتا سے شادی کی۔ وہ خلیفہ الصفا اور ان کی اہلیہ اور سلمہ کی بیٹی تھی جو ایک مخزومی تھی۔ اس نے 2 بیٹے عبداللہ اور علی کو جنم دیا۔ ایک اور لونڈی الجبرا تھی جو فارسی باغی دماوند کی مسکوان کی بیٹی تھی، جس کے خلاف مہدی کو پہلی بار خراسان بھیجا گیا تھا۔ اس کی ماں یقند تھی جو کہ اس کی بیٹی تھی فرحان لٹل۔ اس کی ایک بہن تھی جس کا نام سمیر تھا۔ اس نے المہدی کو اپنے دادا منصور کے نام سے ایک بیٹا پیدا کیا اور 2 بیٹیاں سلیمہ اور عالیہ۔ ایک اور شکلہ تھا، ایک حبشی۔ اس کے والد خادان تھے، موسمغان کے نگران تھے۔ اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام حمید تھا۔ اسے المہدی نے الجبرا کے ساتھ مل کر حاصل کیا تھا جب وہ بچپن میں تھی۔ اس نے اسے اپنی لونڈی محیط کے سامنے پیش کیا، جس نے بچے میں موسیقی کی صلاحیتوں کو دریافت کرتے ہوئے اسے موسیقی کی مکمل تعلیم کے لیے حجاز میں طائف کے مشہور اسکول میں بھیجا۔ برسوں بعد اس وقت کے خلیفہ المہدی نے اسے اپنی لونڈی بنا لیا۔ اس نے المہدی کے طاقتور اور سیاہ چمڑے والے بیٹے ابراہیم کو جنم دیا۔ تو دوستو، ایک اور لونڈی مخنونہ تھی جو ایک گلوکارہ تھی۔ وہ المرنیہ کی ملکیت تھی۔ المہدی نے جب کہ شہزادہ تھا اسے 1,00,000 چاندی کے درہم میں خریدا۔ اس نے شہزادے کے ساتھ ایسا احسان کیا کہ الخرزون کہا جاتا تھا۔ اس کی کسی اور عورت نے میری حیثیت کو اتنا مشکل نہیں کیا تھا۔ اس نے المہدی کی بیٹی عالیہ کو جنم دیا۔ دوسرا پاسباز تھا جو مدینہ میں تربیت یافتہ گلوکار تھا۔ اس نے اسے تقریباً اسی عرصہ میں 17,000 سونے دینار میں خریدا۔ ایک اور حسنہ فارسی تھا، وہ ایک گلوکارہ تھی اور المہدی کی پسندیدہ لونڈی تھی۔ اس نے الخزرون کو کچھ پریشان کن علامات دیے۔ کچھ نسخوں کے مطابق وہ المہدی کی موت میں غیر ارادی طور پر لیکن المنسناک طور پر ملوث تھی۔ کچھ دوسری لونڈیاں حلا ایک اور گلوکارہ اور ملکہ تھی۔ المہدی کی دوسری بیوی اسما تھی جو الغزرون کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ دربار میں بلا پڑا۔ 775 اور 776 میں المہدی نے اس کے ساتھ اچانک تعلق قائم کیا۔ اس کے بعد اس نے سے شادی کر لی اور اس پر 10,00,000 درہم کا حصہ طے کیا۔ الخزرون جو حج پر گئے ہوئے تھے تو اس کی شادی کو علم ہوا۔ اس کی واپسی کے بعد المہدی نے اسما کو طلاق دے دی اور خزرون سے تیسری بیوی کے طور پر شادی کی۔ اسی سال اس نے اپنی چوتھی بیوی ام عبداللہ سے شادی کی جو ایک شریف عرب خاندان کی تھی۔ اگلے سال اس نے اپنی 5ویں بیوی رقیہ سے شادی کی جو کہ ایک عثمانی تھی۔ المہدی کے وفات کے بعد اس نے ایک علی سے شادی کی۔ اس کا بڑا بیٹا الہادی تھا جو ہارون الرشید کا بڑا بھائی تھا۔ الہادی اپنے والد المہدی کے بہت پیار کرتے تھے اور انہیں ان کی والد نے 16 سال کی عمر میں پہلا وارث مقرر کیا تھا۔ فوج کے سربراہ کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ تو دوستو، اس کے دوسرے بازنطینیوں کے خلاف ہارون کے چھوپوں نے اس کی سیاسی شبیہ کو بلند کیا اور ایک بار جب وہ واپس آیا تو اسے لقب الرشید دیا گیا جس کا مطلب ہے صحیح۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے
اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.